السلام علیکم ایوریون، دس از می مناہل عمر جوب والی، اور آج میں سر دولت کے ساتھ موجود ہوں، جو کہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں آج ان کا انٹرویو لے رہی ہوں اور وہ میرے ساتھ اویلیبل ہیں انٹرویو کے لیے. تھینک یو سو مچ سر دولت فار یور ٹائم. ویلکم ٹو دا شو. کیسے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ آپ کا اپنے شو میں انوائٹ کرنے کے لیے. تھینک یو. میں ٹھیک ہوں. تھینک یو سو مچ آپ آئے. اور سوال کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ اپنا انٹروڈکشن کرا دیں اور تاکہ ہمارے ویورس آپ کو جان سکیں. جی میرا نام دولت ایجوکیشن والا ہے اور پچھلے 2 سال سے میں ریحان اسکول سسٹم اور جو ریحان اسکول سسٹم کے فاؤنڈر ہیں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں. میں نے یہاں پر جو جرنی اسٹارٹ کی تھی ایز اے فیسیلیٹیٹر ریحان اسکول کورنگی کیمپس میں. دین آن لائن اکیڈمی اسٹارٹ ہوئی تو وہ شروع کی میں نے 1 اسٹوڈنٹ سے 24 جنوری 2024 سے. اور ابھی جو ریحان اسکول سسٹم کے ملٹیپل پروجیکٹس ہیں اور اس کے علاوہ ریحان اسکول سسٹم کے جو آن لائن زیادہ تر جو کام ہے اس کو 80% 70% میں دیکھتا ہوں، اور 30% جہاں کریکولم کے اندر یا فزیکل کیمپس میں کوآرڈینیشن یا ہیلپ چاہیے ہوتی ہے ٹیم ٹریننگ کے حوالے سے یا جہاں جہاں تو وہاں میں کام کرتا ہوں. Alright, thank you so much sir Daulat for your introduction. Now let's move on to the questions. میرا فرسٹ کوشچن آپ سے آپ کی پوری جرنی اسٹارٹ سے ہوگا کہ آپ نے ریحان اسکول کیسے جوائن کیا اور آپ ریحان اسکول سے پہلے کیا کرتے تھے؟ ریحان اسکول کیسے جوائن کیا؟ ریحان اسکول ایسے جوائن کیا کہ میں جیسے باقی سب فالو کرتے ہیں رینڈملی لوگوں کو انفلوئنسرس کو، اس طرح سے میں بھی فیس بک کو ان چیزوں کو یوز کرنا شروع کر دیا تھا. تو بہت زیادہ لوگوں انفلوئنسر کو سننا شروع کیا، سیکھنا شروع کیا. تو بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ کام بھی کیا. امیزون جب آیا تو اس وقت وہاں بھی کام کیا. اس طرح لنکڈن پہ B2B لیڈ جنریشن کے حوالے سے بھی کام کیا، آؤٹ ریچ کرنا اور پری انٹرویو کرنا، سیلز کلوزنگ سے پہلے پری انٹرویو ہوتا ہے وہ کرنا، یہ کام بھی کیے. اس کے ساتھ ساتھ فری میں لوگوں کے ساتھ کام کرنا بہت زیادہ ڈفرینٹ دراز کا اسٹور بھی کھولا اپنا، اپنے پیجز بھی بنائے. تو اس بیچ میں سر ریحان کی ویڈیوز بھی پوڈ کاسٹ بھی سامنے آنا شروع ہو گئے تو دیکھنا شروع کیے، فالو کیا. پھر جب فالو لائک وغیرہ کرتے تھے تو سر ریحان اس وقت میسنجر پہ پبلک کو جو ہے زیادہ جواب دیتے، کیونکہ اس ٹائم زیادہ فوکس سر ریحان کا ریحان اسکول سسٹم پہ نہیں تھا، یا اس طرح سے وہ کورنگی بھی آئی تھنک اوپن نہیں ہوا تھا. تو اس وقت سب کو جواب دیتے تھے تو مجھے بھی جواب دیا، مجھے اسٹیپس بتاتے تھے کہ ویڈیو بنا لو 2 منٹ کی. تو میں نے بنانا شروع کی. میں وہ جو اسٹیپس بتاتے تھے کرنا شروع کیے. تو جیسے کہ جب کوئی بات مانتا ہے کرنا شروع کرتا ہے تو وہ کام تھوڑا تھوڑا دینا شروع کر دیتے ہیں. اس طرح سے میں ان سے جڑ گیا اور پھر اس طرح سے میں اس سسٹم کا حصہ بن گیا. اوکے، ماشاء اللہ. جیسے آپ نے بتایا آپ کو پہلے بھی ایکسپوجر تھا آن لائن کام کرنے کا، آپ نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کام کیا. تو لیکن ہم پہلے ادھر سے ہی اسٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ کس طرح آن لائن کی طرف آئے، کیا کووڈ کے بعد آئے تھے، اور کس طرح سے مائنڈ سیٹ بنا کے اب آپ لوگوں کے لیے کام کریں، پری انٹرویوز کریں، امیزون کے لیے اعتراض بنائیں، اور جو لنکڈن پہ اب B2B آپ نے کچھ سم تھنگ کا وہ کریں. تو کس طرح سے آئے آپ؟ کیا مائنڈ سیٹ تھا بچپن سے یا پھر بڑے ہونے کے بعد دکھ گیا تو کر لیا؟ نہیں، مائنڈ سیٹ تو نہیں تھا کیونکہ میرے پورے خاندان میں کوئی اتنا خاص پڑھا لکھا نہیں ہے. ایک میرا کزن ہے جس نے ہسٹری میں ماسٹرز کیا ہے لیکن اس کو بھی جاب نہیں ملی تو اس نے بھی اپنا وہاں پہ درزی کا دکان کھولا، بوٹیک ٹائپ کا. تو میں نے بھی ساری زندگی انہی کے ساتھ ہی درزی کی اپرینٹسشپ کی، کام سیکھا. دین میرا ایک کزن تھا وہاں پہ ڈیفینس میں حیدرآباد میں، اس کے ساتھ پھر لیڈیز بوٹیک کا کام سیکھا. اس طرح سے ایک دوسرے میرے خالو تھے ان کے ساتھ شاگردی کی. ساری زندگی درزی کے کام میں ہی گزری تھی. میرے والد جو ہے وہ میسن تھے، میرے جو چچا تھے وہ بلڈرز تھے کنسٹرکشنز کے، انہی کے ساتھ وہ کام کرتے تھے. بس کیوریوسٹی تھی کہ کچھ کرنا ہے ڈفرینٹ کرنا ہے. تو وہاں پہ جیسے فزیکل کورسز ہوتے ہیں شارٹ BBSYDP بے نظیر کے، اسی طرح سے نیوٹیک ایک فیڈرل ادارہ ہے، اسسمنٹ بھی کرتا ہے، ڈفرینٹ کورسز بھی آفر کرتا ہے. تو میں نے اکاؤنٹس میں ڈپلومہ کیا 6 منتھ کا بک کیپنگ کا، اور وہ سافٹ ویئر ہے پیچ ٹری سیگ یا کوئک بک وہ سیکھے. پھر اسی ادارے میں نے 2-3 مہینے مجھے آفیشیل انٹرنشپ تو نہیں ملی لیکن زیبیس ایک بہت بڑا نام ہے اس کے اندر میری دوستی ہو گئی تھی. تو مجھے انہوں نے اپنی ان ہاؤس جو آڈیٹنگ ہوتی ہے نا اداروں کی، اس آڈیٹنگ اور جو ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ ہے
اس میں نے 2 مہینے انٹرنشپ کی ایکسٹرنل اور آؤٹ جو آفٹر جو آڈیٹنگ ہوتی ہے آؤٹر ٹیم کی ایکسٹرنل اور انٹرنل، اس میں بھی میں ہیلپ کرتا تھا، تو وہ بھی سیکھا۔ اس کے بعد مجھے ایک چھوٹی سی کیشیئر کی جاب ملی تھی، وہاں پہ مال ہے چھوٹا سا داؤد مارٹ کے برابر میں، تو وہاں پر میں نے ایک ہی دن جاب کی تھی، لیکن وہ لیٹ نائٹ تھی، تو اس وقت میرے گھر والوں کا اتنا کانفیڈنس نہیں تھا، میں بغیر گھر والوں کی اجازت کوئی کام نہیں کرتا تھا، تو ایک دن کے بعد وہ جاب میں نے چھوڑ دی۔ دین پھر میں نے انٹرپرینورشپ میں 4 منتھ کا ڈپلومہ کیا، وہاں پہ ہمارے گھر کے برابر میں اسرا یونیورسٹی ہے، وہاں پہ چھوٹا سا کورس پھر وہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 کورس یہ کیے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پھر ڈی جی اسکلس کا پتہ چلا، کیونکہ میں نے ورچوئل یونیورسٹی میں بھی ایڈمیشن لی تھی، وہاں پہ میں نے ایک سیمسٹر کمپیوٹر سائنس میں کمپلیٹ کیا تھا، پھر مجھے کسی نے کہا کہ تمہیں بولنے کا زیادہ شوق ہے یا زیادہ بولتے ہو تو تم ماس کمیونیکیشن میں چلے جاؤ، تو میں نے اس کی بات مان کے اپنا ڈپارٹمنٹ کنورٹ کر کے میں نے ماس کمیونیکیشن میں ایڈمیشن لی۔ 1 مہینہ کیا، لیکن میں اس وقت جیسے کوئی کاؤنسلنگ نہیں تھی نا، پورے خاندان میں کوئی پڑھا لکھا ہے اس طرح کا کوئی ماحول نہیں تھا، کنسٹرکشن کا کام کرتے تھے، ہمارے پوری جو کمیونٹی ہے وہ کنسٹرکشن ایگریکلچر یا ڈاکٹر والی لائن میں زیادہ ہے، میڈیکل والی لائن میں۔ میں نے میڈیکل اٹیمپٹ بھی کیا، میں نے میڈیکل کی بھی ایم ڈی کیٹ کی بھی پریپریشن کی ہوئی ہے، لیکن وہ میں پاس نہیں ہوا، تو میڈیکل ڈاکٹر نہیں بن سکا۔ پھر فزیوتھراپی میں بھی مجھے سندھ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملی، وہ بھی مجھے مزہ نہیں آیا، میں نے چھوڑ دی۔ اسی طرح سے میں نے پارٹ ٹائم جیسے بی کام کرتے ہیں، وہ بی کام بھی میرا کمپلیٹ ہے۔ اس طرح بہت زیادہ ہزاریں چیزیں میں نے کی ہے۔ تو پھر جیسے میں نے یونیورسٹی چھوڑ دی تھی ورچوئل، تو کچھ دوست بنے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ کوئی اگنائٹ کے تھرو ڈی جی اسکلس کا پلیٹ فارم لانچ ہوا ہے، آپ اس کے کورسز کر لیں، فری ہیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن 4 سے 6 کورسز میں نے ورڈ پریس کی ویب سائٹ ڈیولپمنٹ سے لے کر بیسک فری لانسنگ کا جو کورس تھا، ای کامرس مینجمنٹ کا کورس تھا، ڈفرینٹ پلگنس وغیرہ، یہ تمام چیزیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، یہ سمجھ میں کچھ نہیں آتا، لیکن میں سنتا رہتا تھا، درزی کا کام کرتا تھا لیکن سنتا رہتا تھا۔ تو اس طرح سے کرتے کرتے تھوڑی بات ان کے بارے میں پتہ چلا، پھر ڈفرینٹ انفلوئنسر کے بارے میں۔ پہلا انفلوئنسر ہشام سرور تھا، اور بھی تھے، لیکن جب کنٹینیوسلی بندہ نام سے فالو جب کرتا ہے نا، وہ ہشام سرور تھا۔ اس کا گروپ بھی نہیں بنا ہوا تھا اس وقت، اس نے بعد میں ڈی جی اسکلس کے بعد اس نے اپنی یہ کمیونٹی سٹارٹ کی، پہلا ممبر میں تھا۔ اسی طرح سے سنی علی، اسی طرح سے باقی حذیفہ، عثمان چغتائی، اس طرح کے بہت اور بھی نام ہیں۔ پھر محمد صدیق، ان کے ساتھ میں کلوزنگ میں ان کی ٹیم میں تھا۔ پیسے نہیں ملتے تھے، لیکن بہت کچھ سیکھا۔ وہ تمام چیزیں ریحان اسکول آن لائن اکیڈمی کے اندر میں نے امپلیمنٹ کی ہیں، ابھی بھی کر رہا ہوں جو وہاں سے سیکھا تھا۔ تو آئی تھنک میں سمجھتا ہوں وہ تمام چیزیں جو کی تھی، اس کی وجہ سے میں یہاں پہ اچھا پرفارم کر پا رہا ہوں۔ ماشاء اللہ سر، آپ کے پاس بہت اچھا، مطلب آپ نے جس طرح سے بتایا ڈفرینٹ آپ نے انٹرنشپس کی، لوگوں کے ساتھ کام کیا، تو جب بھی ہم الگ الگ کام کرتے ہیں تو ایکسپوجر آبویسلی بڑھتا ہے اور بہت زیادہ ایکسپیرینس بھی آتا ہے۔ اور یہ آپ نے یہ نہیں کہ آپ صرف وہی کر رہے ہیں، آپ نے اپنے خود کا اپنا ٹیلر کے کام کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا۔ تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ دس جرنی ود اس۔ اچھا، اب آپ مجھے بتائیں کہ اب آپ کر تو رہے تھے، اس میں یہ بتا دیا تو یہ کورس کر لیا، ریلیٹیوس کر رہے تھے، کہا کہ میڈیکل میں تھے تو میڈیکل اٹیمپٹ کر لیا، ٹیلرز بھی کر رہے تھے، تو سب سے زیادہ جو آپ کا انٹرسٹ تھا وہ کس چیز میں تھا کہ یار اس میں اپنا کریئر بنانا ہوتا ہے نا کہ چلو پیرنٹس بول رہے ہیں یہ کر لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، یہ بول رہا ہے یہ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، آپ کا سب سے زیادہ انٹرسٹ کس میں تھا؟ یہی جو ابھی آپ کر رہے ہیں اس میں زیادہ تھا انٹرسٹ، یا آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں اس لیے بناؤں؟ مجھے کچھ نہیں پتا تھا، آئی واز ان دا ایکسپلوریشن دا واٹ آئی لو ٹو ڈو، کہ مجھے مزہ کس میں آتا ہے۔ پھر آخری میں جا کے مجھے پتا چلا کہ مجھے لوگوں کے ساتھ زیادہ ایسا کام جس میں لوگوں سے انٹریکشن ہو، جہاں پہ میں لوکیشن باؤنڈیڈ نہ ہوں، جہاں پہ میں کسی کے کنٹرول میں نہ ہوں، میں انڈیپینڈنٹلی کام کر سکوں، جہاں مجھے مزہ آئے۔ تو میں خود کو ایکسپلور کر رہا تھا، اس کے لیے میں نے پرسنل ڈیولپمنٹ جو کوچز ہیں، جو دنیا کے بڑے نام ہیں، جس میں لیس براؤن ہے، باب پراکٹر ہے، ارل نائٹنگ ہے، اس طرح کے بہت بڑے نام ہیں، ان کو سننا شروع کیا کہ مجھے مزہ کہاں آتا ہے۔ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہاں مزہ آتا ہے، بہت زیادہ چیزیں کی، مزہ نہیں آتا تھا۔ جب میں سر ریحان سے کانٹیکٹ کیا لاسٹ ٹائم، جب میں آیا تھا کورنگی سے پہلے سر ریحان کے گھر، تو وہاں بھی سر ریحان سے میں نے ایک ہی سوال کیا تھا کہ سر بہت زیادہ لوگوں کو ایکسپلور کر لیا، لیکن پتہ تو سب کچھ چل گیا کہ کرنا کیا ہے، لیکن ایکشن کہیں سے شروع نہیں کر پا رہا ہوں، اسٹک ہوں۔ انہوں نے پھر کہا کہ بند کرو، آ جاؤ دکان، صبح آ جاؤ۔ تو میں پھر انہوں نے رات کا کام ہے، صبح کو اٹھ کے دکانیں اپنی بند کر کے آ گیا۔ سو مینس کہ پتہ نہیں تھا یہ
جو آپ کو لیول 1 میں بچوں کو کرواتے ہیں، یا جو ہمارے پاس جو بھی نیو کمرس آتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ واٹ از مائی روڈ میپ. تو روڈ میپ کسی کو نہیں پتا کہ آپ کس چیز کے لیے بنے ہو. وہ تو آپ کا استاد، آپ کا مینٹور آپ پہ نظر رکھتا ہے، دیکھتا ہے کہ آپ سے 1000 چیزیں کرواتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے کہ کس چیز میں اس کو مزہ آ رہا ہے، کس چیز کے لیے یہ بنا ہے، کہاں پر یہ امپیکٹ کریٹ کر سکتا ہے. دین پھر مجھے پتا چلا کہ مجھے مزہ آتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ زیادہ انٹریکٹ کر کے، یا جو اسٹارٹنگ مجھے پتا چلا نا، سیل جب میں نے محمد صدیق کے ساتھ کام کیا، تو وہ لوگوں سے بات کر کے اس انٹرویو کے اندر ہی ڈیل کلوز کر لیتا تھا، 50,000 $50,000 کی، $1,00,000 کی، اس سے کم بھی. مطلب اس کا کام کیا تھا، وہ اس کے پاس نہ کچھ تھا، صرف لیپ ٹاپ تھا، لیپ ٹاپ سے بیٹھے کمپنی چلا رہا تھا پوری. لوگوں سے انٹریکشن کر کے، انٹرویو کر کے، وہ پوری اپنا سسٹم چلاتا، جوائنٹ ویچر کمپنی یا جو بھی سیلنگ کلوزنگ. پہلی دفعہ مجھے پتا چلا کہ یہ والا جو کام ہے مجھے کلک کر رہا ہے، یہاں مجھے مزہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو پہلی دفعہ مجھے وہاں پتہ چلا. اس کے بعد جب میں اس سسٹم میں آیا تو میں یہاں سے لوکیشن انڈیپینڈنٹ ہو گیا، جہاں مجھے جانا ہوتا ہے. یہاں میرے تو میں باؤنڈ نہیں ہوں نا. کام تو 18-20 گھنٹے کر رہا ہوں، کبھی کم بھی کرتا ہوں، لیکن 24 گھنٹے وہ کام دماغ میں چل رہا ہے. اس لیے چل رہا ہے کیونکہ مزہ آ رہا ہے. یہ نہیں سوچ آتی کہ یار اس کام کے بدلے میں بینیفٹ کیا ملے گا. کبھی مانگا نہیں ہے، خود بخود پھر وہ ملتا جاتا ہے. قدرت بھی دے رہی ہے، لوگ رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، سب کچھ. مزہ وہاں آتا ہے جہاں پہ میری انٹریکشن ہو، لوکیشن باؤنڈڈ نہ ہوں، یا کوئی مجھے کنٹرول نہ کرے. تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں. Alright, ماشاء اللہ تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ یور ایکسپیرینس. اچھا، اب آپ نے بات کی کہ آپ نے جب ریحانہ اسکول جوائن کیا تو سر ریحان نے رات کو بولا کہ اپنی دکان بند کر کے آ جاؤ. اب ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا چلتا ہوا کام ہے اور وہ ہم نے بند کر دیا اور کسی نے ہمیں کہا کہ آ جاؤ، اور ہم سامان پیک کیے اور آ گئے، تو یہ ایسا کیسے ہوا؟ کیونکہ میں پچھلے 2 سال سے سر ریحان کو سن رہا تھا، اور ایک دفعہ اس سے 1 سال پہلے، 1.5 سال پہلے مجھے سر ریحان نے آفر کی تھی. کیونکہ میں ایک پلیٹ فارم لانچ کرنا چاہ رہا تھا درزی دوست کے نام سے. جیسے دراز ہے، جیسے ایٹسی ہے، جیسے امیزون ہے، فار ٹیلرس اونلی. تو اس کے اوپر میں نے درزی دوست کا گروپ بھی بنایا. ابھی بھی آپ گروپ پہ سرچ کریں گی فیس بک پہ تو درزی دوست کے نام سے گروپ آ جائے گا، جس میں آئی تھنک نیئر بائی 10,000 یا 6-7,000 پیپل ہیں. سر ریحان نے کہا کہ آپ میرے پاس آ جائیں. جیسے آپ لوگوں کو 4 سال کے بعد سر ریحان یا 2 سال کے بعد اسٹارٹ اپ کروانے، وہی آفر مجھے کی تھی. میں آیا تھا، مجھے فیلوشپ دی تھی. مجھے 1 مہینہ 1.5 مہینہ مشکل سے تھا میں ساتھ، کیونکہ میں نیا نیا تھا. اس طرح سے انسٹرکشن شاید فالو نہیں کی تھی، تو اس وجہ سے مجھے نکال دیا گیا تھا. لیکن پھر مجھے بلیو تھا اس سسٹم پہ، اس چیزوں پہ، کہ کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور. تو ٹرسٹ بہت زیادہ پختہ تھا، کافی ٹائم سے فالو کر رہا تھا. اور میں جس کمیونٹی میں تھا، وہ کمیونٹی اچھا گھر اپنا تھا، کھا رہا پی رہا تھا، مزے سے اچھا کماتا تھا. یہ نہیں ہے کہ نہیں کماتا تھا، بالکل زیرو تھا. لیکن مزہ نہیں آ رہا تھا. کچھ سوشل مسائل بھی تھے، اور کچھ مزہ نہیں آ رہا تھا کہ اتنا زیادہ ایکسپلور کر لیا تھا نا. جب انسان ایکسپلور بہت زیادہ کر لیتا ہے تو اسے، وہ جہاں بیٹھا ہوا تھا وہ چاہتا ہے اس سے کچھ زیادہ کے لیے بناؤں نا، میں اپنے لیے بھی یا باقیوں کے لیے کچھ امپیکٹ کریٹ کروں. تو بس آ گیا. انہوں نے کہا کہ آ جاؤ. میں نے کہا یہی اپرچونیٹی ہے. اگر ابھی ڈیسیژن نہیں لوں گا تو دین ہو سکتا ہے، اگر وہ ڈیسیژن نہیں لیتا تو ہو سکتا ہے میں وہیں ہوتا. ڈیسیژن لے لیا تو آئی تھنک وہ اچھا میرے لیے ہو گیا. تو یہاں تک پہنچ گیا ہوں ابھی تو. ماشاء اللہ تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ دیٹ. اچھا، مطلب سم ٹائمز ہمیں ڈیسیژن لے لینے چاہیے اور وہ ہمارے لیے جو ہے آگے جا کے بہت اچھا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ، آپ نے بتایا. اچھا، اب آپ یہ اسٹارٹ سے بتائیں. آپ آئے ہوں گے، آپ کو obviously پرابلم آئی ہوں گی، اور تو وہ آپ نے کیسے فیس کی، اور کیسے پیشنس ضرور چاہیے ہوتا ہے جب ہم کسی چیز کو نیا نیا جوائن کرتے ہیں. وہ کیسے آپ کے اندر پیشنس آیا، کسی آپ نے نیا جوائن کیا، تو مجھے اس کا ایکسپیرینس شیئر کریں گے؟ پیشنس تو نہیں تھا، کیونکہ میں جس ایریے سے آیا تھا وہاں پہ لوگ دبی آواز سے بات نہیں کرتے. میرا زیادہ وقت سندھی ایک کلچر اچھا ہے، وہاں پہ ادب سے بھی بات کرتے ہیں، سب کچھ ہے. لیکن میں جن لوگوں کے ساتھ رہتا تھا وہاں پہ تھوڑا اونچی آواز میں بات کرتے ہیں. وہ نارمل ہے وہاں پہ. جب میں آیا اس سسٹم میں تو میں جب لوگوں سے بات کرتا تھا تو لوگوں کو ایسے لگتا تھا کہ یہ تھوڑا ہم سے روڈ بات کر رہا ہے، یا ایروگینس ہے اس کے اندر، یا بدتمیزی ہے. لیکن وہ میری ہیبٹ تھی، کیونکہ جس ایریے سے میں آیا تھا نا وہ میری ہیبٹ تھی. ابھی بھی کافی ایسی چیزیں ہیں جو میں کرتا ہوں ان انٹینشنلی. انٹینشنلی نہیں کرتا، لیکن سامنے والے کو لگتا ہے کہ یہ انٹینشنلی ہمیں ٹارگٹ کر رہا ہے. سو بس اس کے اوپر کام کر رہا ہوں، خود کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. سو سوال کیا تھا آپ کا؟ میں کہہ مائک رہی بند. ہوں کہ جیسے آپ نے جوائن کیا نا، تو آپ obviously جب ہم کوئی چیز نہیں جوائن کرتے تو ہمیں چیلنجز آتے ہیں، اور میں نے کہا کہ پیشنس تھا، تو آپ نے
कैसे मुझे लगा कि पेशेंस होगा आपके अंदर, तो वो आपने कहा कि पेशेंस नहीं था मेरे अंदर। कैसे आपने पेशेंस जो कि पेशेंस इस वजह से बढ़ा ना कि बहुत ज़्यादा चीज़ें की और वो नहीं हो रही थी। बार बार जब अटेम्प्ट किया ना, बहुत ज़्यादा चीज़ें बार बार अटेम्प्ट की, जब आप बहुत ज़्यादा चीज़ें करके आ रहे होते हो ना, बहुत ज़्यादा चीज़ें देख कर आ रहे होते हो, तो पेशेंस तब बिल्ड होता है। जब फर्स्ट टाइम कोई किसी जर्नी पे निकलता है ना, आप उससे एक्सपेक्ट करोगे कि उसके अंदर पेशेंस हो, उसके अंदर वो सारी चीज़ें, वो नहीं होती। ये एक प्रोसेस है ना, जैसे आप या मैं, जो भी बच्चे हैं, जो भी टीम मेंबर नया आता है, वो वक्त के हिसाब से जब अपने ऊपर काम करना शुरू करता है तो पेशेंस बिल्ड होता है। जब मैं शुरू में था, पेशेंस की भी बहुत ज़्यादा फॉर्म्स होती हैं, मैं नहीं समझता कि एक फॉर्म है। तो बस सीख रहे हैं। ओके, ओके। अच्छा, अब आप ये बताएँ कि आपने जब नया जॉइन किया और आपने जब स्टार्ट किया पढ़ा, फैसिलिटेटर एज़ अ फैसिलिटेटर आए थे, फिर आपने शिफ्ट किया ऑनलाइन कैंपस पे। तो ऑनलाइन कैंपस आपने बताया कि एक स्टूडेंट से आपने स्टार्ट किया था, वो कैसे स्टार्ट किया था आपने? हाँ, मैं आई थिंक काफ़ी दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ। मुझे 25 जनवरी 2023 को मैं कोरंगी आया था एज एन ए फैसिलिटेटर सेकेंड टाइम। इससे पहले एक डेढ़ साल पहले मैं पहले आया था एज एन ए फेलोशिप में, जो सर यहाँ लोगों को मंगाते थे किसी न किसी काम के हवाले से। तो मैं दर्जी दोस्त के स्टार्टअप के हवाले से आया था, और अभी तक मेरे जहन में वो है कि वो स्टार्टअप मुझे करना है सर रेहान के साथ मिल के। कि मैं तो खुद डायरेक्टली नहीं करूँगा, किसी स्टूडेंट को इन्वॉल्व करूँगा। वो प्रॉब्लम एक है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने किसी स्टूडेंट के थ्रू सॉल्व करवाऊँ। सो वो एक मेरे जहन में है, वो मुझे करवाना है। और मैं एक डेढ़ साल पहले वो स्टार्टअप लॉन्च करने के लिए आया था। सर रेहान ने मुझे उसमें पैसे भी देते थे, 1 मंथ मुझे मिले थे उस वक्त पैसे। तो उसके बाद मैं इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर पाया, फिर मुझे निकाल दिया गया था। देन फिर मैं दोबारा आया, क्योंकि गलतियाँ आपकी होती है ना सम टाइम। देन मुझे, लेकिन मैं कनेक्शन मैंने नहीं तोड़ा, मैं कनेक्शन में था। तो सवाल पेशेंस वाला था ना अभी तक, या कोई और सवाल है? नहीं, नहीं, मैंने आपसे सवाल किया था कि आपने ऑनलाइन कैंपस जॉइन किया था ना, तो एक स्टूडेंट से आपने वो सॉरी पढ़ाना स्टार्ट किया था, आपने जो कैंपस स्टार्ट किया था, एक स्टूडेंट से किया था। तो मैं उसके बारे ट्वेंटी में फाइव 25 जनवरी को स्कूल में आया। आफ्टर 3 मंथ जब वहाँ रहने लगा, बहुत सारे प्रोसेस से गुजरा, तो वहाँ पे एक विजिटर आई थी। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे को कोई ऑनलाइन फैसिलिटेट कर दे इस तरह से। तो अल्ताफ़ भाई के साथ मैं थोड़ा उठता बैठता था, तो वहाँ पे बराबर मेरे आयस भाई थे, उसके घर पे बैठे थे। तो ऐसे ही बात चल रही थी कि सर रेहान ने कहा है कोई ऑनलाइन होना चाहिए। तो उन्होंने इमरान इंग्लिश वाला वहाँ टीचर थे, उनका नाम लिया। मैंने उनको थोड़ा कहा अपने बारे में कि यार मेरा नाम भी ले लो। इतना उस वक्त सर रेहान मुझे लिफ्ट थोड़ा कम कराते थे, ठीक है। फिर उन्होंने मेरा नाम लिया। सर रेहान जैसे रैंडमली सबका कहते हैं, सबको ही पुश करते हैं ना। उस कॉलोनी आई तो सबको कहा कि भाई जाके कॉलोनी सिखाओ, 100 रुपये दे के। तो मुझे भी सर रेहान ने कहा था कॉलोनी सिखाओ। मैंने वहाँ उस वक्त 25-30 लोगों को सिखाई, लेकिन मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ पैसे लेने में। आप में से काफ़ी लोग सक्सेसफुल हो गए थे 100-200 रुपये लेने में, मैं तो 1 रुपया नहीं ले पाया। लेकिन सिखाया मैंने 30-40 लोगों को कॉलोनी चलाना। बहरहाल ये वाला चांस अपॉर्चुनिटी मैंने उनको कहा, उन्होंने मेरा नाम लिया। तो उन्होंने किया नहीं, इंग्लिश वाला ने, मैंने कर लिया। मैंने हामना फारूक और सैयद शुजा अली दीना और खेवड़ा से वो आ गए मेरे पास। इस तरह से मैंने स्कूल शुरू कर दिया। उस वक्त मेरे पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन एक जज्बा था। मैं बोल्ड डिसीजन लेकर आया था ना, अपनी दुकान बंद करके आ गया। और मैं जिस इन्वायरमेंट से था, मैं चाहता था मैं दोबारा वापस उस इन्वायरमेंट में न जाऊँ। आगे जाना है ना, पीछे तो नहीं जाना। तो बस मैं डू एंड डाई वाली सिचुएशन थी, करना है बस। तो मैं पूरी सोशल माहौल से कनेक्टेड नहीं था। मैं अपने सारे सिमें में बंद करती थी, किसी से बात ही नहीं करता था। 6 महीने तो समझे, मैं जब ऑनलाइन एकेडमी स्टार्ट हुई थी, 6 महीने में 18-20 घंटे काम करता था। फिर 1 महीने 2 महीने जब परफॉर्मेंस आना शुरू हुई, सर रेहान ने मुझे मुझे वहाँ थोड़ी परेशानियाँ हुई, जैसे ह्यूमन को होती हैं इमोशनली, कोई ना कोई होती हैं। मैंने सर रेहान से रिक्वेस्ट की, उन्होंने मुझे शिफ्ट कर दिया अपने घर। फिर मैं वहाँ 2 दिन रहते ही मैंने कहा सर मुझे वापस कोरंगी भेज दो, मुझे यहाँ भी मज़ा नहीं आ रहा। तो जैसे होता है ना, दिमाग हिलता रहता है। फिर वहाँ मैं बस ऑफिस जो पर थी उसमें 6 महीने तक बस किसी से बात ही नहीं करता था, 24 घंटे इसी में ही लगा रहता था, खुद ही संभालता था अकेला। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग जुड़ना शुरू हुए। फिर जब तक 50 या आई थिंक 70 स्टूडेंट्स थे, मैं अकेला ही था, बच्चों की मदद लेता था। पूरी होल सोल जिम्मेदारी मेरी थी। लेकिन फिर रहमत भाई, फिर कैसर, इस तरह से कर करके आहिस्ता आहिस्ता लोग बढ़ते गए। इस तरह से कहानी स्टार्ट। अच्छा, अब ऐसा होता है ना कि हमने ये देख लिया, अब हम उसको देखते हुए चले आ रहे हैं। जैसे टास्क का आपको एग्जांपल ले लें कि अब टास्क होते हैं, हमारे स्टूडेंट्स के पास टास्क होते हैं, वो देखते हैं अच्छा बच्चे ऐसे कहते हैं, हमने ये कर लिया। अब ऑनलाइन कैंपस ना हमारा कोई चल रहा था,
آپ نے خود بلڈ کیا، آپ نے خود پڑھایا، وہ سب آپ کیسے مینج کرتے تھے؟ اور آپ نے کس طرح سے لرننگ، تو آپ کے ساتھ ساتھ ہوئی ہوگی، تو کس طرح سے آپ نے لرن کیا؟ ایک چیز سیکھی تھی، ابھی میں اس پہ کم تھوڑا ایگزیکیوشن کر رہا ہوں، کیونکہ میں جب آیا تھا نا اس وقت ریحان اسکول سسٹم میں بہت زیادہ پرسنل ڈیولپمنٹ کوچز کو سنتا تھا. 2021 میں کہتا ہوں میرا برائٹ تھا. سیلف ایکچولائزیشن اور پرسنل ڈیولپمنٹ کی جو پیک ہوتی ہے نا، آپ بھی اس کے اوپر جائیں گی آگے جا کے، جب آپ اپنے نیچے والے مازلو ہیرارکی کے تمام لیول پار کر لیں گی. سیلف ایکچولائزیشن کی جو پیک ہے نا، ان کو میں سنتا تھا، ان کی کمیونٹیز میں جاتا تھا. تو اس وقت میرا دماغ تھوڑا اس لیول کا کام کرتا تھا کہ ریلیشن شپ از سم تھنگ جو کہ آپ نے کسی سے نہیں توڑنا، مطلب اچھا تعلقات آپ کا ہونا چاہیے. تو جب میں کورنگی میں تھا تو وہاں پہ موجود جو بچے تھے جو میرے سے زیادہ انٹرسٹ لیتے تھے، فیملیز مجھ سے زیادہ انٹرسٹ لیتی تھی، یا جو ٹیچرز زیادہ انٹرسٹ لیتے تھے، یا جو بھی میرا پاسٹ نیٹ ورک تھا جو مجھ سے زیادہ، جن سے میرا اچھا تعلقات تھا. ابھی میں بہت کم اس پہ کام کر رہا ہوں، کیونکہ اب میں نے پچھلے 1 سال سے اپنے اوپر کام کرنا تھوڑا چھوڑ دیا ہے. بیک اینڈ کا ٹیم چلانے کا سسٹم کا یہ تو میں نے کر لیا ہے، لیکن جیسے ٹاسک کرتے ہو آپ لوگ، ڈفرنٹ نئے لوگوں سے ملتے ہو، تھوڑا وہ دماغ سیٹ ہو جاتا ہے نا، وہ ابھی رائٹ نو میرے اوپر ورکنگ میں خود کی ٹائم ہی نہیں ملتا، کیا کروں. تو اب کوشش کر رہا ہوں ٹائم ملے اس پہ کروں. تو کور جو تھی نا وہ ریلیشن شپ تھا وہاں پہ موجود. مجھے کچھ پتا نہیں تھا کیسے کرنا ہے، جہاں پھنستا تھا تعلقات میرے اچھے تھے، میں اس کو بلاتا تھا، اس سے کرواتا تھا. بچے سے کہتا تھا آپ بتاؤ کیسے کرنا ہے. جہاں بھی پھنستا تھا میں اس طرح سے، یہاں زیادہ پرابلم سالونگ مائنڈ سیٹ تھا. اور جو پرابلم سالورس کو زیادہ سنتا تھا تو وہ کہتے تھے ایکسکیوز نہیں کرنا، کمپلینٹ نہیں کریں. ابھی تو ہو سکتا ہے میں کرتا ہوں، کیونکہ جیسے لوگوں میں آپ بیٹھتے ہو ویسے ہو جاتے ہو نا سم ٹائم. اس وقت میں 24/7 انہیں کو سنتا تھا، تو وہ کہتے تھے کتنی بھی تکلیف ہو جائے بہانے نہیں کرنے تک. یہاں تک کہ میرے پاس انٹرنیٹ نہیں ہوتا تھا، کورنگی میں لائٹ نہیں ہوتی تھی، میں کبھی بھی بتاتا نہیں تھا کہ آج لائٹ نہیں ہے سر کلاس کیسے لوں. میں کسی اور سے دوستی کر لیتا تھا، جیسے پاس میں میرے ریاض بھائی تھے برابر میں، تو میں ان کے پاس جا کے ان سے دوستی کر کے وہاں سے بیٹھ کے کلاس لے لیتا تھا. تو مطلب وہ جو تعلقات ہے اس سے میں کافی آگے آیا ہوں. تعلقات مطلب کسی سے خراب نہیں کرنے چاہیے اگر آپ کو آگے جانا ہے. آپ کو لگتا بھی ہے کہ اس سے میرا کوئی کام نہیں پڑے گا، کام پڑے نہ پڑے، لیکن اگر تعلقات آپ کے اچھے ہیں تو پھر آپ کبھی بھی وہ ڈاؤن نہیں جاتے ہیں. مطلب کہ اپنے پرسنل کے لیے بھی یا جس بھی مقصد کے لیے آپ کام کر رہے ہو. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. سو اس سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ کنیکشن از ویری امپورٹنٹ، کہ آپ نے کنیکشن بنانا، کنیکشن بنانے کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ کنیکشن بنا لیا بھول جائے ان کو، آپ نے ان کے ساتھ جڑے ہمارا رہنا ہے. تو کچھ ہمارا ساتھ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ لوگ سریان کنیکٹ کراتے ہیں، ہم خود بھی کنیکٹ ہو جاتے ہیں، تو ہم شارٹ ٹرم اس سے فائدہ لے لیتے ہیں. شارٹ ٹرم جو بھی ہو ایکس وائی زیڈ نا، شارٹ ٹرم کہ بھائی مجھے گاڑی میں یہاں سے اٹھا کے وہاں اتار دیں، یا جو بھی. لانگ ٹرم کی ہم نہیں سوچتے. لانگ ٹرم فائدے کا نہیں سوچنا ہے، آپ نے دینا ہے. میں نے یہاں پر جب کورنگی میں آیا تو مجھے کوئی فائدہ وائدہ نظر نہیں آتا تھا کسی سے. میں وہاں بھی 18 گھنٹے رات کو 12 بجے تک جو ہے کسی کی میرے سے بنے نہ بنے، لیکن مقصد یہ ہے کہ دینے والا تھا. گیونگ 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 گیونگ. کافی خرابیاں تھیں میرے اندر، لیکن وہ جو دینے کا جو کانسیپٹ تھا نا، اور جو دوسری چیز یہ سیکھی تھی کہ تعلقات خراب نہیں کرنا. تو تعلقات کوشش کرتا تھا نہیں خراب کرتا تھا، بناتا تھا. تو وہ جو تعلقات بنائے اور جو دینے کا جو کانسیپٹ تھا، اس سے جو ہے نا لوگ میرے ساتھ جڑتے گئے. ابھی بھی آن لائن اکیڈمی میں کہیں جاتا ہوں، کسی کو کال کرتا ہوں، پہنچ جاتے ہیں لوگ، کیونکہ میں بیک اینڈ میں جو ہے نا تعلقات کو نرچر کرتا ہوں. تو وہ اس نرچرنگ سے جو ہے نا لوگ پہنچ جاتے ہیں. مانا اور دینے کا زیادہ ہوتا ہے، لینے کا کوئی موڈ نہیں ہوتا ان سے. پھر دینے کا زیادہ موڈ ہوتا ہے یا دیتا بھی ہوں تو اس سے کیا ہوتا ہے، کافی چیزیں دینے والی میری نظر نہیں آتی، میں پیچھے سے بیک سٹیپ میں جو ہے نا سسٹم کو نرچر کر رہا ہوتا ہوں. تو وہ سسٹم کو بھی چلا رہا ہوتا ہے، آن لائن اکیڈمی کو بھی اس سے بھی فائدہ ہو رہا ہے، میری ذات سے بھی مجھے بھی فائدہ ہو رہا ہے. تو اس طرح سے آئی تھنک میں سمجھتا ہوں. باقی تو میرے اندر کوئی خاص قابلیت نہیں ہے، یہ کرتا ہوں. اوکے، ماشاء اللہ، تھینک یو سو مچ. اچھا، آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ٹیم آپ نے بہت زیادہ اسٹرانگ بنائی ہوئی ہے. تو آپ نے اتنی زیادہ اسٹرانگ ٹیم کیسے بنائی کہ آپ ہوں یا نہ ہوں چل رہا ہوتا ہے، اور کلاسز ٹائم پہ ہو رہی ہیں، سب کچھ ٹائم پہ ہو رہا ہے، آپ کی ٹیم بھی ماشاء اللہ بہت اسٹرانگ ہے. تو یہ کیسے آپ نے کیا؟ یہ سب سے پہلے میرا کسی بھی نیو ممبر میرے ساتھ آتا ہے نا، کوئی بھی ہو، تو میں اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتا ہوں بیک سٹیج میں، جو کہ میں لائیو نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اور میری دوسری ایک خرابی بھی ہے، اس کو میں اچھائی بھی کہہ سکتا ہوں، ٹرانسپیرنٹ بہت زیادہ ہوں. جب میں بہت زیادہ ٹرانسپیرنسی سے ٹیم کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ ان کو بتاتا ہوں اور ان کو زیادہ سے زیادہ دیتا ہوں، ان کو فائدہ دیتا ہوں،
या वक्त से पहले जल्दी मैं उनको ट्रेन करने की बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ, तो उनका जो ट्रस्ट का लेवल है ना वो यहाँ से यहाँ आ जाता है। जब ट्रस्ट का लेवल यहाँ से यहाँ आ जाता है तो अब उनको लगता है कि इस शख्स से मुझे फ़ायदा है। फिर वो उनके वर्किंग आवर ख़त्म भी हो जाते तो ये नहीं कहते मुझे कि सर मेरे घंटे ख़त्म हो गए। अभी तो मैंने उनको तंग करना ख़त्म कर दिया, नहीं तो मैं रात को 3-3 बजे तक भी कहता था ना तो सारे लोग एक कॉल पे हाज़िर हो जाते थे। अभी भी तो मीन्स इस तरह का रिलेशनशिप, मैं आखिर में यही कहूँगा कि एनवायरनमेंट रिलेशनशिप इस तरह का बिल्ड किया है कि माशाल्लाह से अभी तक तो ऐसे चल रहा है। उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही चलेगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी मेरा मिस मरियम से भी इंटरव्यू हो रहा था, उन्होंने भी यही अल्फ़ाज़ कहा कि आप ट्रांसपेरेंट बहुत ज़्यादा हैं और आपसे बॉन्डिंग इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। मैंने भी सेम सवाल उनसे किया था कि कैसे हो जाता है ऐसे? तो उन्होंने भी यही अल्फ़ाज़ यूज़ किया था। तो आपने ये फिर ये खुद ही आपके अंदर बिल्ड हुई कि इतना ज़्यादा रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग रखना है या ऐसे बिल्ड करना है, या फिर ये होता है कि पीछे से चला जा रहा है तो बंदे के अंदर खुद आ जाता है? मेरे अंदर एक डिटेल्स में जाने का बड़ा शौक है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाता हूँ। जब मैं कोरंगी में आया था ना तो मुझे कोई शख्स रेहान किसी को कहते थे ना ये इसका काम कर लेना, वो नहीं करता था। फर्स्ट टाइम मेरा इस तरह से लड़ाई भी हो गई थी। तो जब मुझे एक बंदे ने सिखाया कि आपने बर्दाश्त करना तो सीख लिया लेकिन इग्नोर करना नहीं सीखा। फिर मैंने कराची ने मुझे ये सिखाया कि कहाँ इग्नोर करना है। बहुत कुछ सिखाया कराची ने, लेकिन मुझे गुस्सा जो आता था। इग्नोर भी करना सीखना है, नहीं तो आपका अपना दिमाग फट जाएगा। अभी तक का ये सीखा है, पहले तो सिर्फ किताबों में पढ़ा और इन्फ्लुएंसर को सुना और पर्सनल डेवलपमेंट कोच को सुना के ताल्लुकात को बेहतर करना है। तो अभी तक का यही गेम है कि कनेक्शन नेटवर्क तो आपको सर रेहान भी दे देंगे या आप खुद भी ले लोगे, लेकिन उस ताल्लुकात को कैसे बचा के रखना है या कैसे मेंटेन रखना है। लोग मोस्टली क्या करते हैं, ताल्लुकात बना के उनसे फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं। मैं फ़ायदा देने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ तक कि अपनी टीम को डांटता भी हूँ और मेरी लैंग्वेज कभी वैसी भी हो जाती है जो कि एक प्रोफेशनल माहौल में अच्छी नहीं है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो फिर भी मुझे कुछ नहीं कहते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस पर काम करूँ, खुद को बेहतर करूँ। वो जो बॉन्ड है ना इतना स्ट्रांग हो गया है कि काम करते हैं लोग। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर। अच्छा, अब आपका जो ऑनलाइन कैंपस चल रहा है, आपके बगैर चल रहा है और आपकी पूरी टीम सँभाल ली है और आपका रिलेशनशिप आपका जो आपने जैसे कहा कि आप डीप हर चीज़ में जाते हैं और आपकी टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब आपको कैसा फ़ील होता है और अगर आप उसमें कोई 3 चीज़ें ऐड करना चाहेंगे, तो वो क्या ऐड करना चाहेंगे? फील अच्छा होता है। एक तो मैं कुछ रोकता नहीं हूँ, मीन्स के रास्त कोई आगे बढ़, मुझे लगता है इस जगह पे ये शख्स आगे बढ़ सकता है तो मैं ये नहीं करता कि मैं अगर चाहूँ भी ना, कभी कभी मुझे ख्याल भी आते हैं कि यार इतना जल्दी इस बंदे को ये बताना नहीं चाहिए। बता दूंगा तो ये जल्दी जो है ना ग्रो करना चाहिए, लेकिन इंसान को वक्त से पहले भी काफ़ी चीज़ें पता चलती है ना तो उसका भी बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। लेकिन मैं बिल्टन मेरा सॉफ्टवेयर ही इस तरह का है, पता नहीं खानदान से है शायद घर से है, कि मेरे अंदर कुछ रहता नहीं है। मैं बहुत सारी चीज़ें रखता भी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही इतना, इस इदारे में आने के बाद काफ़ी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल भी तो रखनी होती है ना, जो कि आपके लिए, आपकी टीम के लिए, आपके इदारे के लिए नुकसानदेह है। लेकिन मैं बिल्टन इस तरह का हूँ कि मैं ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हूँ, उसकी वजह से ये लोगों को फ़ायदे होते हैं। और 3 चीज़ें क्या होनी चाहिए, 3 चीज़ें क्या होनी चाहिए, अच्छा 3 चीज़ें ये होनी चाहिए कि टीम के लिए कह रही हैं कि ऑनलाइन एकेडमी के लिए कह रही हैं? मैं कह रही हूँ आपके कैंपस में आप क्या चाहते हैं कि 3 चीज़ें ये ऐड हो जाए? मेरे कैंपस में 3 चीज़ें, एक नंबर वन चीज़ ये ऐड हो जाए कि मैंने एक चैट जीपीटी से पिछले हफ्ते बात की थी, उसमें ऑर्गेनाइज डिपार्टमेंट थे हर चीज़ के। अभी जैसे काम आ रहा होता है ना, अब मेरी शुरू में ये था कि जो भी काम था सब मैं करता था। अब मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ के लिए एक स्पेशल डोमेन डिपार्टमेंट हो, लोग हो। अब मैंने मार्केटिंग में जैसे सर रेहान ने इंस्ट्रक्शन दी, या कोडिंग में हमने अलग डिपार्टमेंट बना लिया, उसके ऊपर प्रोजेक्ट हेड है। जैसे हमारे पास स्कूल में फैसिलिटेटर और को फैसिलिटेटर, असिस्टेंट फैसिलिटेटर जिसे हम कहते हैं वो होता है। इसी तरह से हर डिपार्टमेंट में मैंने ऊपर बड़े जो होते हैं ना, फैसिलिटेटर या को फैसिलिटेटर कह दें, या प्रोजेक्ट हेड, या लीड प्रोजेक्ट हेड, या को प्रोजेक्ट हेड कहते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक ऑनलाइन एकेडमी के अंदर इस तरह की हर डोमेन के अंदर इस तरह के ऊपर कोई 2 बड़े बैठे हुए हों, एक जूनियर एक सीनियर। इस तरह से बच्चों को जो ट्रेन करना मैंने सीखा है किस तरह से, या सीख रहा हूँ अभी भी सर रेहान से या बाकियों से,
تو وہ فلو تھوڑی اسپیڈ بڑھ جا رہی ہے. میں نے ابھی لاسٹ ایک منتھ میں یہ دیکھا ہے کہ اسپیڈ بڑھ گئی ہے. پہلے ساری چیزوں میں خود انٹر ہوتا تھا, اس سے اسپیڈ چل تو رہی تھی, لیکن اب اسکیل کرنے کے لیے لوگوں کو آگے لانا ہے. ایک چیز تو یہ چاہتا ہوں کہ ہر ڈومین میں یہ ہو, جو کام میں نے کیا ہے وہ اسکیل ہو, اس سے اکیڈمی بھی بڑھے گی, سسٹم بھی بڑھے گا, لوگوں کو امپیکٹ آئے گا. دوسرا چیز یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آن لائن اکیڈمی میں جو ہے نا آگے جا کے سسٹم بڑھے گا تو مسائل بھی بڑھیں گے. جیسے مجھے ایموشنل جھٹکے آتے ہیں تو سب کو آئیں گے, ٹھیک ہے. تو جو وہ ایموشنل جھٹکے آئیں گے اس کے لیے انصاف بھی تو ہونا چاہیے نا, جسٹس. جس ادارے میں جسٹس نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, تو وہ ادارہ زیادہ دن چل نہیں پاتا نا. وہ جتنا اچھے سے آپ نے اس کے اوپر کام کیا ہوتا ہے اتنی تیزی سے نیچے بھی آتا ہے. انصاف ہونا چاہیے, مینس کہ جہاں پر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو پنش نہیں کرنا, لیکن اس کو اس طرح سے ایمپیتھیٹک طریقے سے آگے لے کے چلنا ہے, کیونکہ ہم ایک ایسا سسٹم چلا رہے ہیں جس کی مارکیٹ میں ریسورسز کم ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر آپ ایک دم سے لوگوں کو سزا دینا شروع کر دیں گے تو پھر وہ سسٹم مل جائے گا آپ کا, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے, آپ نے ایمپیتھیٹک, جیسے اپنے بچے کو, جیسے آپ کی اماں ہیں, آپ کچھ غلط بھی کرتی ہیں تو آپ کو ڈانٹتی تو نہیں ہے نا ہر دفعہ, طریقے سے لے کے چلتی ہے نا, تاکہ آپ کا سسٹم بھی, یا آپ کچھ غلط کرتی ہیں تو سریان بھی آپ کو طریقے سے لے کے چلتے ہیں. یا میرے جو ٹیم ممبر ہے کچھ ادھر ادھر کرتے ہیں تو میں ان کی کافی چیزیں برداشت بھی کر لیتا ہوں, سن بھی لیتا ہوں, کبھی کبھار ان کو سنا بھی دیتا ہوں. مانا مکس ماحول چل رہا ہوتا ہے, کبھی خود نیچے ہو جاتے ہیں, کبھی ان کو نیچے, اس طرح سے سسٹم. تو ایک یہ اسکیلنگ کے لیے جو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے. دوسرا, جب سسٹم بڑھے گا تو ایموشنل چیزیں ہوں گی تو پھر اس کے لیے جزا اور سزا سسٹم سیدھا ہونا چاہیے. اس کے لیے دوسرا, اس کے لیے تیسرا یہ ہونا چاہیے کہ جو ہے نا ایک فیملی انوائرمنٹ ہو. ہم کہتے ہیں کہ ایک لیڈر کو ایموشنل نہیں ہونا چاہیے, لیکن ایموشنز اگر قدرت نے آپ کے اندر ڈالے ہیں تو اس کے بھی کچھ نہ کچھ ریزن ہوگا نا بیہائنڈ دا سین. ایسا تو نہیں ہے کہ ایسے ہی ڈال دیے فضول میں, ٹھیک ہے. تو اگر وہ ڈالے ہیں تو آپ نے بیلنس لے کے بیلنس اپروچ سے چلنا ہے. آپ کسی بھی لیڈرشپ اسکل سے اوپر سے بیٹھے ہیں, اگر آپ اس کو بیلنس اپروچ سے نہیں چلیں گے تو پھر مینس کے ریوارڈ یا وہ سسٹم جو ہے وہ چیزیں نہیں کریں گے. تو چاہے آپ کا گھر ہو, چاہے آپ کے دوست ہوں, چاہے آپ کی فیملی ہو, کیونکہ جتنا بڑا سسٹم ہوتا ہے اسکیل ہوتا ہے تو اس کو نازک ہوتا ہے نا, جیسے شیشہ نازک ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز نازک ہوتی ہے, اس کو آپ نے بہت خیال رکھنا ہوتا ہے. سم ٹائم اسکرین پہ جو ہوتا ہے, فوٹو جو کھینچ رہا ہوتا ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے, بیک اسٹیج نہیں نظر آ رہا ہوتا. بیک اسٹیج نظر نہیں آتا, بیک اسٹیج نظر نہیں آتا. سم ٹائم آپ پوری بات اپنی بتا بھی نہیں سکتے کہ بیک اسٹیج میں کیا کیا ہے. تو وہ ساری چیزیں ہونی چاہیے, میں چاہتا ہوں کہ ادارے میں ہونی چاہیے. آلرائٹ, ماشاء اللہ آپ نے تینوں سجیشن بہت اچھی دی, اور جو آپ چاہتے ہیں, اور مطلب آپ نے پورا اس کو ایکسپلین بھی کیا کہ آپ یہ چاہتے ہیں تو کیوں چاہتے ہیں. سو تھینک یو سو مچ. آپ نے بہت اچھی باتیں کی, بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے, بہت کچھ لرننگ ہوئی آپ سے obviously. تو لاسٹ میں آپ کوئی میسج دینا چاہتے ہو, سجیشن یا ایڈوائس دینا چاہتے ہو؟ لاسٹ میں سجیشن یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس شخص کو فالو کریں, اس کے فٹ پرنٹس فالو کریں. میں سب کو ہی کہتا ہوں جو ایکچولی میں وہ خود پریکٹس کر رہا ہے ریگولر لائف میں. ایسے شخص کو کبھی بھی فالو نہ کریں جو کہ انفلوئنسر ہے, تصویریں کھینچ کھینچ کے آپ اس کی خوش ہو رہے ہیں. تصویروں کی دنیا سے اور سوشل میڈیا کی دنیا سے نکل کر نکلنا نہیں ہے, اسی میں بھی رہنا ہے. اس کے بھی بڑے فوائد بھی تو ہیں, لیکن ایکچوئل مینٹور, ایکچوئل انفلوئنسر آپ کی گلی میں کوئی بھی ہو سکتا ہے, جو پریچ کر رہا ہے, جو دوسروں کو کہہ رہا ہے کہ کر لو, یا خود کر رہا ہے, سوشل میڈیا پہ دکھا رہا ہے, لیکن وہ ایکچوئل اس کی لائف میں نظر آنا چاہیے. تو اس طرح کے لوگوں کو آپ فالو کریں, اور مینٹلی کسی کو ٹارچر نہ کریں, کیونکہ اگر مینٹلی آپ ٹارچر کرتے ہو تو آپ کو نہیں پتہ ہے کہ آپ جس کو ٹارچر کر رہے ہو اس کی وجہ سے آگے کتنا بڑا امپیکٹ آنے والا ہے, یا تھوڑے بھی 5-10 لوگوں کو اس کی وجہ سے فائدہ ہو رہا ہے. تو آپ کے مینٹلی کچھ روڈ بیہیویئر کی وجہ سے یا کسی کی بھی وجہ سے وہ کام وہ بندہ خود تو تمام ہو جاتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو امپیکٹ وہ لانے والا ہے یا وہ جو کام کرنے والا ہے وہ رک جاتا ہے پھر. بہت اچھا آپ نے میسج دیا. تھینک یو سو مچ دولت اگین فار یور ٹائم اینڈ آپ کی ویلیوبل باتوں کے لیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. بہت شکریہ, تھینک یو.